صبح شام اس بات کو سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے، سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے، اور سب سے بڑی مصیبت کفر ہے، یہ کفر پر ہمیشہ کا عذاب ہے۔ کافر جہنم میں ہمیشہ اس لیے رہے گا، کافر جہنم میں ہمیشہ اس لیے رہے گا کہ اس کا دنیا میں اس کا ارادہ کفر پر رہنے کا ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر تھوڑی زندگی میں بھی کفر کا ارادہ ہے تو اس تھوڑی زندگی پر ہمیشہ کے عذاب کا فیصلہ ہوگا۔ دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں بھی اگر ایمان پر ہے تو پھر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی وہ نعمتوں کی اور اجر و ثواب کی اور جنت کی ہوگی۔ مومن کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، کیونکہ مومن موت تک ایمان چاہتا ہے، اور کافر کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، کیونکہ وہ پوری زندگی کفر پر رہنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کافر امید پر ہے کہ کب کلمہ پڑھ لے وہ پچھلا سارا معاف ہو جاوے، اور مسلمان خطرے میں ہے، تو کافر امید پر ہے، ہاں کافر امید پر ہے کہ کب اس کی زبان پر کلمہ آ جاوے، کب وہ اپنے دل سے ایمان لے آوے اور اس کی اللہ تعالیٰ پچھلی ساری معاف کر دے، اور کب خدا نہ کرے اللہ نہ کرے مومن کا پاؤں پھسل جاوے۔ اس لیے اللہ کا سب سے بڑا فضل دنیا میں وہ ایمان ہے، اور سب سے بڑا فضل آخرت میں جنت ہے، اور سب سے بڑا مصیبت دنیا میں کفر ہے، اور سب سے بڑی مصیبت آخرت میں جہنم ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں ایمان اللہ کے فضل کا مظہر ہے، اور آخرت میں جنت اللہ کے فضل کا مظہر ہے، اور دنیا میں کفر اللہ کے استغنا کا مظہر ہے، اور آخرت میں جہنم یہ اللہ کے استغنا کا مظہر ہے، وہ مستغنی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام ایک چیز کو خود چاہتے ہوئے اگر اپنے ارادے سے کریں تو اللہ تعالیٰ دکھلا دیتے ہیں کہ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ باقی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان تھوڑا سا اپنے اندر لچک پیدا کرے، چاہے وہ احکام شریعت ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کی اپنی دنیاوی مسائل اور ضروریات ہوں، تھوڑا سا مسلمان لچک پیدا کرے۔ کفار تمنا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں ذرا سی کمی کرتے ہیں، ذرا اس بارے میں تھوڑے سے نرم پڑ جائیں تو پھر ہمیں بھی راحت ہو جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ طواف کریں ضرور، لیکن ہمارے بتوں کے سامنے سے جھک کر جائیں، تو پھر ہم آپ کو حسن کا بوسہ لینے دیں گے۔ آپ کو ہلکا سا خیال آیا بغیر دل کے ارادے کے کہ اگر ذرا سے اشارہ کر دیا جائے تو اللہ نے فرمایا نبی جی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء، اولیاء، عوام، خواص، علماء، ان سب کا ایمان پر قائم رہنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم آپ کے پیر نہ جماتے اور اگر آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ہو سکتا تھا کہ تھوڑے سے آپ ان کی بات کی طرف جھک جاتے، اور اگر کہ چلو بھائی ایسا کر لو آپ سے مل جل کر ایک دو باتیں ہم ان کی مان لیں، ایک دو باتیں وہ ہماری مان لیں گے۔ اللہ اکبر، اگر ایک سنت کو بھی یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ باطل
اس سنت کے چھوڑ دینے سے ہمارا فلاں کام کر دے گا یا شریعت کے فلاں حکم کو پورا کرنے کا موقع مل جائے گا، تو مسلمان اپنے دین کو خود مٹائے گا، مسلمان دین کو خود مٹائے گا۔ جتنے بھی قوانین اسلام کے خلاف پاس ہوں گے وہ قوانین پاس ہوں گے جن احکام کو مسلمان خود چھوڑ چکا ہوگا۔ جس حکم کو مسلمان پہلے توڑے گا اس حکم کے خلاف قانون بنے گا۔ تو میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت احتجاج کرنے اور شور مچانے سے کچھ نہ ہوگا۔ پہلے مسلمان احکام کو بگاڑے گا، پھر غیر احکام کو مٹاویں گے۔ پہلے مسلمان احکام سے خود کھیلے گا، پھر غیر ایسے اسلام مسلمان کے خلاف قانون بنائیں گے جس کو مسلمان پہلے بگاڑ چکا ہوگا، اس کو مسلمان پہلے ہی بگاڑ چکا ہوگا۔ میں آپ سے حقیقت عرض کر رہا، پہلے مسلمان اسلام کو بگاڑے گا، پھر غیر اسلام کو مٹاویں گے۔ یہ اجتماع صاحب فرماتے تھے کہ غیر اسلام کو کبھی نقصان نہیں کر سکتے، اسلام کا نقصان مسلمان سے ہوگا، اسلام کا نقصان مسلمان ہے نا۔ سارا باطل مل کر، سارا باطل جمع ہو کر بھی ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب مسلمان ہی چاہتے ہیں کہ بھئی ایک بات ہم ان کی مان لیں تو دو باتیں ہماری مان لیں۔ جو ہے لوہے نے لکڑی کے بادشاہ سے، جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا سوال کیا۔ لوہے کے پاس لکڑی نہیں، لوہے کے پاس لکڑی نہیں، اور جنگل کے جنگل پھیلے ہوئے میلوں میں لکڑی کے۔ تو لوہے نے سوال کیا لکڑی کے بادشاہ سے، جنگل کے بادشاہ سے کہ ہمیں ایک بالش لکڑی چاہیے۔ بادشاہ نے اپنے وزراء سے پوچھا، بھائی یہ لوہا ہم سے لکڑی مانگ رہا ہے اور زیادہ نہیں، ایک بالش اتنی چاہیے۔ وزراء نے کہا نہیں جی ہم نہیں دیں گے، ایک بالش دے گا، ہم 1 انچ بھی لکڑی ان کو نہیں دیں گے۔ سارے وزراء نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا بھئی کیا حرج ہے، ہمارے پاس اتنی لکڑی ہے